السلام علیکم۔ دنیا ایک عجیب شرائع ہے اور ہم مسافر۔ کچھ عرصہ پہلے اس ایک ویڈیو وائرل میں نے دیکھی تو ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی۔ انسان مادی چیزوں کے لیے اتنا گر جاتا ہے کہ میں حیران ہو گیا۔ اس ویڈیو میں اپنے باپ کو بیٹے مار رہے تھے اور باپ کو زمین پر لٹا کر پیروں سے مارا۔ اس بیچارے باپ کا کیا حال ہوا، بیچارہ مر گیا۔ یہ زن زر اور زمین، یہ تو شروع سے کہا گیا کہ جب نظام کائنات بنا ہے یہ کہیں نہ کہیں دھوکہ دے جاتا ہے اور یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے، اور آپ نے بھی بہت سے فیونرل کو اٹینڈ کیا ہے، کیا حالت ہوتی ہے؟ انسان اکیلا جا رہا ہوتا ہے اور اس باڈی کو اٹھا کر اس ویرانے میں قبرستان کے حوالے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کی جائیداد، دولت، سب کچھ یہیں رہ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جب والدین بڑھاپے کی عمر کے پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ اور یہ جو ویڈیو میں نے جو دیکھی، جس کا میں ذکر آپ سے کر رہا ہوں، یہ ویڈیو دیکھ کر پورے جسم پر ایک لرزہ طاری ہو گیا کہ صرف زمین کے چند ٹکڑوں کی خاطر باپ کے ساتھ یہ سلوک۔ آج کے دور میں انسان نے صرف مادی چیزوں کو ہی اپنے لیے آسائش سمجھ رکھا ہے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ ہے کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ کوئی سرائے ہے اور تم مسافر۔ سو دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور ہم مسافر ہیں جو ایک متعین مدت کے لیے یہاں قیام پذیر ہیں۔ اس دنیا میں زندگی بے بندگی، شرمندگی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور ہم لڑتے ہیں، ہم اپنی انا کے لیے لڑتے ہیں، مرتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ اف اللہ، اب تو بلڈ شیڈ تو بہت ہونے لگ پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا انسان کو، تو اس درجے کو نبھانا سب سے اہم ہے۔ زندگی کی حقیقت روپے پیسے سے بلند عمارات کھڑی کرنے کے لیے نت نئے نئے لباس ملبوسات پہننے سے منسوب نہیں ہے۔ ہماری زندگی اللہ کی رضا سے منسوب ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد سے منسوب ہے۔ ہماری زندگی ان اعمال کے ساتھ منسوب ہے، ان اعمال کے ساتھ جو ہم اس عارضی دنیا میں کریں اور اس کا بدلہ ابدی دنیا میں پائیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے، بے شک دنیا کی زندگی فریب اور دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سو دنیا زندگی کی حقیقت نظر کا دھوکہ ہے۔ جتنی جلدی اس دھوکے سے نکلا جائے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ دنیاوی لذتوں میں کھو کر ابدی لذتوں سے محروم ہونے سے بہتر ہے کہ حقوق العباد کی پاسداری کرتے ہوئے انسان ایسے اعمال کر جائے کہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بڑھ جائے۔ کوشش کیجئے اس دور میں خود کو اعمال صالحہ کے ساتھ جوڑے رکھیں تاکہ ہماری اصل اور ابدی زندگی کی حقیقت جنت کے باغ ہو۔ ذرا سوچئے، یہ دنیا مہمان خانہ ہے، آخر لوٹ کر سب نے چلے جانا ہے۔ ہم کبھی کسی بات پہ لڑتے ہیں، کبھی کسی بات پہ لڑتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے لاہور میں ہی واقعہ ہوا کہ ضد اور انا میں ایک بہت چھوٹے لڑکے نے، جس کی عمر آلموسٹ 14-15 ایئر تھی، اس کے پیرنٹس نے اس کو گاڑی دی ہوئی تھی، وہ دوستوں کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہا تھا اور ڈیفنس میں کسی اگلی گاڑی والوں سے تھوڑی بحث ہو گئی اور اس گاڑی میں 6 لوگ سوار تھے۔ اس بچے نوجوان نے بھی ٹین ایجر بچہ ہے، اس نے گاڑی اتنی زور سے لا کر 167 کی سپیڈ پہ لا کر ان کو دے مارا کہ وہ 6 لوگ مر گئے۔ اب اس بچے کے اندر انا کہاں سے جاگی ہوئی تھی؟ اس بچے میں ضد اور غصہ کہاں سے تھا؟ تربیت سے۔ ہماری تربیت ہمارے انسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں،
ہماری تربیت ہمارے اسکول کالج کر رہے ہیں، یونیورسٹیز کر رہی ہیں، ہمارے پاس کیا وہ استاد نہیں ہے جو ہمیں اسکول میں تربیت دیں کہ ضد اور انا ہماری بربادی ہے، ضد اور انا ہمارے لیے مصیبت ہے، ضد اور انا یہ ہمیں لے بیٹھے گی یا دوسروں کی جان گوا دے گی۔ ہمیں اس ضد سے بچنا ہے، ہم نے ایک ہو کر رہنا ہے، ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، یہ سب کچھ یہی رہ جانا ہے، یہ سارا زمانہ سامان سب کچھ یہی کا ہے۔ جانا ہے تو اکیلے ہی جانا ہے، اکیلے آئے اکیلے چلے جانا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ چونگ کے قریب ہوا کہ گاڑی میں ایک لڑکی جا رہی ہے، اس کا بھائی ڈرائیو کر رہا ہے اور کہیں گاڑی غلطی سے ہٹ ہو گئی تو گاڑی میں ایک چھوٹا نوجوان بیٹھا تھا، وہ لڑ پڑا، اس نے اپنے ماموں کو فون کیا، اس کے ماموں گاڑی میں آ گئے اور ان کے گھر تک پیچھا کیا اور جا کے فائر کیے جب تک کہ اس لڑکی کی جان نہ چلی گئی۔ اور لڑکی میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ تھی اور اس کے فادر سعودی عرب سے آئے ہوئے تھے اپنے بچوں کو ملنے، اور گھر میں دروازے پہ دستک دی اور دروازے پہ فادر نے کہا یہ تو مر گئی ہے بیچاری جس کو تم گولیاں مار رہے ہو۔ یہ معاشرہ ہے ہمارا، ہم کس کو کیا بتائیں گے، ہم کسی کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم کسی دوسرے ملکوں میں کیسے فیس کریں گے کہ ہم اپنے ہی گھر کو جلائے چلے جا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو خود ہی مارے چلے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم اس کو کیوں مار رہے ہیں، مارنے والے کو نہیں پتا وہ دوسرے کو کیوں مار رہا ہے، اور مرنے والے کو نہیں پتا کہ اس کی جان کیوں لی جا رہی ہے۔ لا اینڈ آرڈر جس ملک میں اسٹرانگ ہوگا وہاں یہ واقعات کبھی پیدا نہیں ہوں گے۔